اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ بصیرت کے ساتھ رضا الدین صدیقی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے جو انعام یافتہ بندے ہیں اور جن کا طریقہ شاہراہ ہدایت ہے، جن کے پیچھے چلنے کا حکم دیا گیا، جن کے طریقے کو اپنانے کا حکم دیا گیا، اللہ کے ان بندوں میں انبیاء کرام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ شہید ایک ایسا کردار ہے کہ قرآن پاک نے جسے زندہ و جاوید قرار دیا، اسے مردہ گمان تک کرنے سے منع کیا۔ کہنا تو کجا، حکم دیا کہ انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ شہید کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے؟ شہید کی جان نثاری، جان سپاری کا عالم یہ ہے کہ وہ پوری آمادگی کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ اپنی سب سے قیمتی متاع کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں پیش کر دیتا ہے۔ اور وہ سب سے قیمتی متاع کیا ہے؟ جان ہے۔ زندگی ہے تو سب عظمتیں ہیں، کامرانیاں ہیں، رفتیں ہیں۔ زندگی ہے تو صحت اور جوانی ہے، زندگی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور شہید وہ خوش بخت انسان ہے جو پورے شعور سے اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے کہ اس زندگی کی کیا حقیقت ہے، بہرحال یہ ختم ہو جائے گی۔ حی اور قیوم تو ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو اس شعور کے بعد پوری آمادگی سے اپنی جان کو اس کی بارگاہ میں نظر کر دیتا ہے، گویا کہ وہ اپنے عمل سے اللہ کے اسم حی کا وظیفہ پڑھ لیتا ہے۔ طور پر ہی نہیں ہے کچھ موقوف، گفتگو دار پر بھی ہوتی ہے۔ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اپنی زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے، کہ جب اپنی حیات فانی کو اس کی حیات باقی کی نظر کر دیتا ہے تو گویا کہ اس میں اس کے اسم حی کا وظیفہ پڑتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اب میں نے بھی اسے حیات جاویداں بخش دی ہے۔ ناظرین محترم، آج 6 ستمبر کے حوالے سے ہم گفتگو یہ کریں گے کہ شہادت کیا ہے، اسلام میں شہید کا مقام کیا ہے۔ ہمارے ساتھ جہاں ایک بہت ہی مقتدر عالم دین ہیں، وہاں ایک ایسی شخصیت کہ جن کے فرزند ارجمند نے، اکلوتے بیٹے نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ کیپٹن سلمان سرور شہید کے والد ایس پی ریٹائرڈ امتیاز سرور صاحب، ماشاء اللہ، یہ اپنی سروس سے کل ریٹائرڈ ہوئے اللہ، اور آج ہمارے پاس یہ تشریف لائے ہیں۔ ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک شہید کا تذکرہ ہی گفتگو کی کیفیت کو بدل دیتا ہے اور انسان کسی اور عالم میں خود کو محسوس کرتا ہے۔ تو اگر گفتگو میں ربط نہ ہو، جذبات حاوی ہو جائیں تو اسے اسی کیفیت کا حصہ سمجھے جو کہ شہید کے ساتھ وابستہ ہے۔ امتیاز سرور ایس پی ریٹائرڈ ہمارے پاس تشریف فرما ہیں، اور سید ضیاء اللہ شاہ بخاری، علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری، یہ ناظرین سے کسی تعارف کے محتاج نہیں، مدینہ یونیورسٹی کے فاضل ہیں، سادات میں سے بھی ہیں، علمی فضیلت کے بھی حامل ہیں، اور ایک مدبر شخصیت کی حیثیت سے ان کی معاشرے میں پہچان ہے۔ شاہ صاحب خوش آمدید۔ جی مہربانی۔ شاہ صاحب، ایک حوالہ تو شہادت کا ہے آج کے دن کے حوالے سے، پھر کیپٹن صاحب کے والد گرامی ہمارے پاس تشریف فرما ہیں،
ہم ان سے ان کی زندگی کے بارے میں بھی پوچھیں گے اور ان کے ہونہار سپوت کے بارے میں کیا کہ جس کی قربانی کی وجہ سے آج ہم زندہ ہیں، اللہ ان کے بارے میں ہم تذکرہ کریں گے، اور گویا کہ ایک برکت ہمیں دو گنا برکت حاصل ہوگی۔ سب سے پہلے کہ ذرا میں اختصار سے کہ شہید کے مقام و مرتبے کے بارے میں چند باتیں جو ہمیں قرآن و حدیث سے ملی ہیں، پھر ہم ایس پی صاحب کی طرف آئیں۔ عزت مآب جناب علامہ صدیقی صاحب، میں آپ کا اور آپ کی ادارہ GNN کا انتہائی شکر گزار ہوں، اور یقیناً یہ میرے لیے ایک بڑا شرف اور سعادت کی بات ہے کہ میرے پہلو میں وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان پر اپنی جان قربان کرنے والے ایک عظیم اور میں سمجھتا ہوں اللہ کی ایک مجاہد بندے اور نوجوان ہمارے کیپٹن، ان کے والد گرامی میرے ساتھ تشریف فرما ہے۔ میں انہی کو آگے بڑھاتا ہوں آپ کے سوال کے تناظر میں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے کس قدر خوبصورت اسلوب کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا، جو مالک ہے، خالق ہے، کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، سبحان اللہ۔ کہ میں نے اپنے مومن بندوں کے ساتھ یہ تجارت کر لی کہ تم میرے لیے، میرے کلمے کو اور میرے نام کو بلند کرنے کے لیے جو میں نے تمہیں ذمہ داریاں دنیا میں ان کو پورا کرنے کی ذمہ داری سونپی ہے، ان کی تنفیذ کے لیے اپنی جان میری راہ میں قربان کر دو گے تو میں اللہ تمہارے ساتھ یہ وعدہ کر رہا ہوں، وعدن علی حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم۔ اور جو میں وعدہ کر رہا ہوں تمہارے ساتھ، یہ اتنا میرا حق اور سچ کا وعدہ ہے کہ میں نے یہ وعدہ تورات میں، انجیل میں، قرآن میں، ساری کتابوں میں نے اس کو درج کر رکھا ہے۔ اور اللہ سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا کون ہے کہ تم میری راہ میں، اور اللہ کی راہ کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہیں ان کا استحصال نہ ہو، انصاف عام ہو، عدل ہو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کیا جائے، ظالموں کے ظلم سے انسانیت کو محفوظ رکھا جائے، اور اسلامی اقدار جو ہے یہ انسانی حقوق کے تحفظ کا نام ہے۔ فرمایا اس کے لیے جو اپنی جان قربان کر دیتا ہے وہ اللہ کی ہاں کیا فرمایا کہ میں بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، ان کی اس قربانی کا بدلہ جو ہے فرمایا وہ صرف اور صرف جنت ہو سکتی ہے، جنت کے سوا کوئی اس کا بدلہ نہیں ہے۔ وہ شاعر نے کہا میرے ہمراہی کریں گے اس طرح جانے نثار کہ ذرے ذرے کو مغفرت کی دعا دینا پڑے۔ میں اس عظیم باپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں جن کو اللہ نے ایک بیٹا دیا اور وہ بھی اللہ کی محبت اور رضا کے لیے اس پاک دھرتی کی عظمت پہ فدا اور نچھاور کر دیا۔ میں ماں کی محبت کو کروں گا اتنا بلند کہ دل کے ٹکڑوں کو شہادت کی دعا دینا پڑے۔ میں عرض پاک سے اٹھاؤں گا ایسے شہید کہ جن کے مدفن کو زمین کربلا دینا پڑے۔ تو یقیناً میں ایسے شہداء جنہوں نے پاکستان کے دفاع کے لیے اس وطن عزیز جو اللہ اور رسول کے نام پہ قائم ہوا ہے، تاریخ اسلام میں یہ دوسری ریاست مدینہ منورہ کے بعد جو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس نعرہ حق کے اوپر قائم ہوئی ریاست، اس کے دفاع اور اس کے تحفظ کے لیے میرے آقا علیہ السلام فرماتے من قتل دون ارضہ و مالہ و دمہ و اہلہ فہو شہید۔ جو ان اغراض اور اہداف جس میں دین بھی ہے، جس میں مال ہے، اپنی سرزمین ہے، اپنی عفت اور اپنی آبرو اور اپنی عزت و ناموس کا تحفظ ہے، فرمایا جو ان کے دفاع میں، ان کے تحفظ میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے، میں اللہ کے رسول زبان نبوت کے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ وہ شہید ہے، اور جو رتبہ شہادت پہ فیض ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ نے کیا خوبصورت قرآن پاک کا مفہوم پیش کیا، اللہ خود اللہ ہو کے فرما رہے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں کٹ جائیں، تم کسی بڑے سے بڑے بزرگ کی وفات پر کہہ سکتے ہو وہ فوت ہو گئے، لیکن جو میری راہ میں کٹ جائے تم ان کو فوت ہونے والا نہیں کہہ سکتے، ان کو میت نہیں کہہ سکتے۔ اور آپ نے بہت پیاری بات کہی کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ کہنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کے بارے میں یہ گمان بھی نہ کرنا، تمہارے دل میں یہ تصور اور فکر بھی پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ وہ دنیا سے چلے گئے، وہ فوت ہو گئے، ہرگز وہ میت نہیں ہیں، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور وہاں پہ رزق پا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے
سبحان اللہ کبھی شاہ صاحب جی یہ بات آگے بڑھائیں گے، ایک وقفہ لے لیں. جی آپ کی گفتگو اس روانی سے ہوتی ہے کہ انسان حیرت میں رہتا ہے کہ اب وقفے کا اعلان کیسے کیا جائے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، ہم حاضر خدمت ہوتے ہیں. ناظرین خوش آمدید. وقفے سے پہلے آپ سماعت کر رہے تھے کہ شہید کا مقام و مرتبہ کیا ہے. ایک ایسا جوان رانا جو پوری آمادگی کے ساتھ اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کے راستے میں پیش کر دیتا ہے، اور وہ اس کی جان ہے. جان سے بڑھ کر اور کیا قیمتی چیز ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسے کیا مرتبہ دیا کہ اپنی حیات ابدی کے صدقے میں اس کو بھی حیات جاویداں عطا فرما دی، اور منع کر دیا کہ اسے مردہ نہ کہو، اور پھر اور آگے بڑھ کے کہہ دیا کہ مردہ گمان بھی نہ کرو. تم ان کی زندگیوں کا شعور ہی نہیں رکھتے کہ وہ کس کیفیت میں زندہ ہیں، کس حالت میں زندہ ہیں. میں نے جیسا کہ ابتدا میں عرض کی کہ ہمارے ساتھ ایس پی امتیاز سرور صاحب تشریف فرما ہیں. یہ اپنی ذمہ داریوں سے اب انہیں فراغت مل گئی، ریٹائرڈ ہو گئے. ہم چاہیں گے کچھ ان سے اپنے بارے میں بھی، ان کے بارے میں بھی پوچھیں، کیونکہ وہ عربی میں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ الولد و سر لابی ہے، کہ جو بیٹا ہے وہ باپ کا راز ہوتا ہے. سبحان. اور یہ بھی بسا اوقات دیکھا گیا ہے کہ بہت سی آرزویں جو باپ کے سینے میں ہوتی ہیں وہ بیٹے کے ذریعے سے پوری ہو جاتی ہیں. سبحان. تو یہ خود بھی ملک کے دفاع میں ہیں، جرائم کے خلاف نبرد آزما رہے. ان کی اپنی زندگی بھی ایک مجاہدانہ زندگی ہے. اللہ. اور یقیناً جو بیٹا ان کے گھر میں تولد ہوا، جس نے ان سے تربیت حاصل کی، تو یہیں سے اس نے ایک جذبہ لیا نا، یہیں سے ایک شعور لیا. جناب کچھ اپنے حالات زندگی کے بارے میں بتائیں، پھر آپ کے اس ہونہار سپوت کا ذکر کرتے ہیں. مجھے پتہ نہیں کیوں ان کا تذکرہ چھیڑتے ہوئے محسوس کر رہا ہوں کہ کیسے ہم جذبات پہ بند باندھیں گے. تھینک یو ویری مچ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج چونکہ یوم دفاع پاکستان اور شہدائے پاکستان کے سلسلہ میں ہم لوگ سارے اکٹھے ہوئے ہیں، تو آج صرف بات کریں گے ان شہداء کی، ان غازیوں کی جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہے. میں اپنے متعلق آج کوئی بات نہیں کروں گا. میں صرف اور صرف ایک سلمان کے لیے نہیں، سلمان میرا اکلوتا بیٹا تھا، یہ ساروں کو پتہ ہے، لیکن میرے وہ سارے بیٹے جنہوں نے اس ملک کے لیے جان دی، جی بجا بالکل صحیح، اور جو جان دینے کے لیے ابھی تیار بیٹھے ہیں ہمارے بارڈرز پہ، ہمارے اندر سارے، وہ پولیس والے ہوں، وہ رینجرز والے ہوں، وہ نیوی ہو، ایئر فورس ہو، آرمی ہو، وہ سارے اس ملک کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اب جیسے محترم بخاری صاحب نے ابھی وہ سارا بتا دیا کہ شہادت ہے کیا، اور ہم اپنے ملک کے اگر کانٹیکسٹ میں یہ بات کریں تو ہمارا ملک کلمہ طیبہ کے بیک گراؤنڈ میں مارز وجود میں آیا. اب ہمارے جو شہداء ہیں اس کلمہ طیبہ کی حفاظت کرتے ہوئے جانیں دے رہے ہیں یا تیار بیٹھے ہیں. اس سے بڑھ کے کون سی سعادت ہے؟ بجا بالکل صحیح. اس سے ایک باپ کا دکھ وہ رہتا ہے، وہ ہے، وہ مجھے بھی ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے سے آگے جا کے سوچنی چاہیے اور سوچنی پڑتی ہیں. یہ بیٹے اس ملک پہ جو قربان ہو رہے ہیں وہ اسی ملک کے بیٹے ہوں گے تو قربان ہوں گے. جی بجا. اور وہ سارے تیار ہوں گے، اپنے آپ کو تیار کریں گے اس ملک کی حفاظت کے لیے، تو یہ ملک جو ہے وہ بچے گا اور یہ آگے عظیم سے عظیم تر ہوگا. سلمان کی بات اگر میں کروں تو سلمان جہاں پہ ایک بڑا نڈر، بڑا بہادر، بڑا اچھا آفسر تھا، وہاں پہ ایک بڑا ہی فرمانبردار، بڑا تابع دار، بڑا سبمسو اور سادہ سا بیٹا تھا. آپ کی خواہش کا ہم احترام کرتے ہیں، آپ سے آپ کے حالات زندگی نہیں پوچھتے، لیکن کیپٹن شہید کے بارے میں چاہوں گا کہ بچپن سے شروع کریں. بالکل جی، ایک ترتیب سے نا پھر بات ذہن نشین رہتی ہے. وہ اس طرح ہے جی کہ چونکہ جب وہ پیدا ہوا تو میں یونیفارم میں اس نے مجھے دیکھا، بجا. تو
وہ اینڈ تک وہ آئیڈلائز کرتا رہا مجھے ہی. وہ اس کے جو کولیگز ہیں وہ سارے بتاتے تھے کہ بھی وہ آپ کو آئیڈلائز کرتا تھا. حالانکہ اس کی ایجوکیشن جو ہے وہ اس طریقے سے ہم نے شروع کی اور اس نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا. بڑا اچھا بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا. کہیں آرمی یا پولیس کا کہیں ذکر نہیں تھا کہ اس نے ادھر جانا ہے. ساری فیملی کا مطلب اس کی ماں کا یا اس کی بہن کا ہم 4 ہی ممبر تھے, بیٹی بیٹا اور میں اور میری بیوی. گورنمنٹ کالج سے اس نے ایف ایس سی کیا. پہلے کرسچن ماڈل میں پڑھا, گورنمنٹ کالج سے ایف ایس سی کیا, پھر میڈیکل میں اچھے مارکس تھے. میڈیکل میں جانے کی بجائے انٹری ٹیسٹ وغیرہ کلیئر کیا. ایک دن مجھے کہتا ہے کہ میں تو نہیں جا رہا, میڈیکل نہیں میں کرنا چاہ رہا. تو میرے لیے یہ بڑی ہمارے تو بچے ان سے ابھی وہ پرائمری میں بھی ہوتے ہیں نا, پوچھا جائے تو کیا بنیں گے تو کہتے ہیں ڈاکٹر بنیں گے. اور میری حالانکہ خواہش تھی, میری خواہش تھی, فیملی کی خواہش تھی کہ ٹھیک ہے ابھی, کیونکہ میں یونیفارم میں تھا تو مجھے پتا تھا کہ بڑی ٹف ہے لائف, نہ فیملی کو ٹائم ملتا ہے نہ, اور پھر وہ کافی چیزیں جو ہیں وہ سیکریفائس کرنی پڑتی ہیں. تو چونکہ ایک اکلوتا بیٹا, اور پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اس کا کتنا وہ ہوگا تعلق کلوز. خیر اس نے کہا جی میں تو نہیں جا رہا, میڈیکل نہیں کرنا چاہ رہا. میں نے کہا کیوں؟ کہتا بس میں نے نہیں کرنا. میں نے کہا وجہ, آپ نے ساری تیاری کی ہے, آپ نے سارا پڑھا ہے, سارا سب کچھ, تو کیا کرنا ہے؟ کہتا جی میں نے تو آرمی میں جانا. اچھا میں ہنس پڑا. میں نے کہا یار یہ کیا بات ہوئی؟ آرمی کے لیے آپ نے پہلے سے کوئی تیاری یا کوئی بات ایسی کبھی گھر میں کوئی بات ہوئی ہو؟ کہتا نہیں. اچھا خیر میں نے نا اگنور کر دی بات. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے یار آپ ٹرائی کر لو. مجھے یہ تھا کہ آرمی میں کوئی یہ تو نہیں ہے کہ جائے گا تو کہے گا جی میرا نام لکھ لے آرمی میں, تو میں آرمی میں چلا گیا ہوں. اس کے لیے باقاعدہ ایک ٹف سا ایگزام ہے, ٹیسٹ ہیں, سارا کرنا کلیئر کرنا پڑتا ہے. خیر وہ چلا گیا, پہلا ٹیسٹ بھی کلیئر, دوسرا تیسرا سارا کر کے جی ایٹ دا اینڈ کال لیٹر آ گیا کہ جی یو آر سلیکٹڈ. پی ایم میں چلا گیا, پی ایم میں کورس کیا, پھر وہاں سے آرمڈ کور میں اس کی یونٹ جو ہے 42 لانسرز وہ ایلوکیٹ ہو گئی. بہاولپور چلا گیا یونٹ میں, وہیں پھر جو انیشل کورسز وغیرہ ہیں وہ کیے اس نے. اس کے بعد یہ 2000 شاید 11 کی بات ہے کہ کیپٹن پروموٹ ہو چکا ہوا تھا. تو ان کے نا ایک یونٹ آفسر تھے, وہ اے ڈی سی تھے, تو انہوں نے جانا تھا کورس پہ 4 مہینے کے لیے. تو یونٹ نے سلمان کو سلیکٹ کیا کہ یار چلو 4 مہینے آپ نا سویپ کر لو, ریپلیس کر لو اس کو, تو وہ کورس اپنا کر کے واپس اے ڈی سی آ جائیں تو آپ واپس آ جانا, پھر آپ اپنا جو اپنا جو مڈ کیریئر کورس وغیرہ ہے وہ آپ کر لینا. یہ چلا گیا وہاں پہ. وہ 4 مہینے بعد وہ آفسرز جب واپس آئے, جنرل صاحب کو انہوں نے رپورٹ کی, تو یہ رات کو مجھے کہتا ہے کہ جی میں نے اپنا پیک اپ کر لیا ہے, وہ آفسر آ گئے ہیں, تو میں اب واپس رات کو آ رہا ہوں. آفٹر مڈ نائٹ نا مجھے میسج آیا کہ بھی پاپا میں نہیں آ رہا. میں نے کہا کیوں نہیں آ رہے؟ کہتا ہے وہ مجھے جنرل صاحب نے روک لیا ہے. انہوں نے کہا جی آپ ہی کنٹینیو کرو گے. وہ جو آفسر آئے تھے ان کو واپس یونٹ بھیج دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے یہ آپ بہتر سمجھتے ہو اس سے. خیر وہ رک گیا وہاں پہ. اب وہ مجھے بار بار اس نے کہنا کہ پاپا میں نہیں یہاں پہ اپنے آپ کو نا ایزی فیل کرتا, میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں آفس میں یا اس طرح کر کے, میرا کام ہے کہ میں آپریشن ایریا میں باہر جو ہے وہ نکلوں اور فیلڈ کی جو سروس ہے وہ کروں. اقبال کہتے ہیں خطر پسند طبیعت کو سازگار نہیں, وہ گل ستا کہ جہاں گھات میں نہ ہو صیاد. تو وہ اس کو نا ویپنری کا بڑا کریز تھا, بڑا اچھا وہ شوٹر تھا اور سارا. وہ کہتا تھا کہ میں نہیں, حالانکہ وہ بڑی شغل کی بات ہے. اس کے جب جنرل آئے نا اس کی شادی کے بعد, تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ یار کیا آپ کا بیٹا تھا کہ
اس کا کام تھا اے ڈی سی کے طور پہ، لیکن یہ رات کو والنٹیئر ہو کے تو وہ ایچ آئی ٹی جو ہے ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا، اس کی حفاظت کے لیے جو سیکیورٹی ہے ان کے ساتھ یہ نکل جاتا تھا، رات ساری جو ہے وہ ان کی اس کی سیکیورٹی پہ یہ لگا رہتا تھا، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے. خیر اب اس نے کیا کیا جی کہ اس کا ایک تھا جونیئر، وہ اس کا بڈی تھا، گورنمنٹ کالج لاہور سے کلاس فیلو تھا اس کا، وہ بھی آرمڈ کور میں تھا، وہ 2012 میں شہید ہو جاتا ہے. سلمان صاحب آتے ہیں اپنے جنرل کے ساتھ، تو میں اس وقت نا 2012 میں ایس پی کینٹ تھا، تو ہم اس کے شہید کے جنازے پہ جاتے ہیں، وہ خالد مسجد میں جنازہ ہوتا ہے. جنازہ پڑھ کے تو اس نے کہا پاپا آپ چلے جائیں، میں تو اب قبرستان میں جاؤں گا. اور وہ جا کے وہ قبرستان میں گیا، جا کے وہ اس کے فادر چونکہ ساتھ اس کے پہلے ان کا اچھا تھا. اس کی شہادت کے بعد ڈسکلوز ہوا کہ یہ وہاں پہ اس کی قبر پہ جا کے اس نے قسمیں کھائی ہیں اپنے اس شہید کلیگ کے لیے کہ منان میں آپ کی جگہ پہ وہاں پہ جاؤں گا اسی ایریا میں، اور میں ان لوگوں کو جنہوں نے تمہیں یہ شہید کیا ہے میں ان کو آپ کے جو ہے وہ بدلہ لوں گا. اور پھر وہ اسی طرح ہوا. اس نے والنٹیئر کیا اپنے ہیڈ کوارٹر کو، ایم ایس برانچ کو، اس نے ریکویسٹ کی کہ میں نے ادھر ہی جانا ہے. حالانکہ اس کو کہا گیا کہ چونکہ آپ 2 سال سے آلریڈی ادھر ہو تو شادی بھی اس کی ہونی تھی، اکلوتا تھا. ایس پی صاحب اب ہم ایک ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس ماحول میں کیپٹن صاحب کے ساتھ ساتھ ہم بھی اس ماحول میں پہنچ گئے، اور کوئی مجھے تو سوال بھی نہیں سوجھ رہا، بات بھی نہیں سوجھ رہی. یہ ذکر کس لطافت سے ہے. ایک وقفہ کرتے ہیں، اس کے بعد یہیں سے اس ذکر خیر کو شروع کرتے ہیں. ناظرین خوش آمدید. ایس پی صاحب کیا باتیں ایمان افروز اور رگوں میں لہو کی حرارت تیز کرنے والی باتیں ہم آپ سے سن رہے ہیں. آپ کا ہی حوصلہ ہے کہ آپ اس متانت اور سنجیدگی سے ہمیں سنا رہے ہیں کہ ٹیکسلا کی کمپنی کی وہ خود حفاظت کرنے کے لیے چلے جاتے تھے، حالانکہ ان پہ ذمہ داری نہیں تھی. جی بالکل نہیں، بالکل. تو وہ کتنا عظیم نوجوان ہے. میرے اس تصور سے ہی میرے جذبات اسے کیسے بیان کیے جائے کہ جو از خود اس اثاثے کی قیمت کو سمجھ رہا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے. لاسٹ اس کی جو اے سی آر ہے اس میں جنرل صاحب نے یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اچھا جی. ہاں لاسٹ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہر وقت اپنے آپ کو والنٹیئر کرتا تھا کہ میں یہ بھی کر لیتا ہوں، میں یہ بھی کر لیتا ہوں، اور اس نے یہ بھی والنٹیئر کر کے ادھر گیا. وہ میں بات کر رہا تھا کہ وہ پھر اپنے شہید دوست کی اس کی قبر پہ جاتا ہے، قسمیں کھاتا ہے میں جاؤں گا. اور پھر اس نے ایفرٹ شروع کر دی کہ مجھے ادھر پوسٹ کیا جائے. حالانکہ اس کو یہ کہا گیا کہ آپ نے چونکہ اکلوتے بیٹے ہو آپ، تو آپ نے شادی بھی کرنی ہے ابھی، تو آپ کو کسی ایسی جگہ پہ پوسٹ کر دیتے ہیں جہاں پہ آپ 2 سال جو ہے وہ رہ کے آپ شادی شوہر کر لیں. تو لیکن اس نے کہا نہیں میں تو نہیں. گھر بھی ہم جب کہتے تھے شادی، کہتا نہیں میں نے آپریشن ایریا جانا ہے، اگر میں واپس آ گیا تو شادی کر لوں گا، نہیں تو پھر بس ٹھیک ہے. تو خیر وہ تو اللہ کو پتہ ہوتا چیزوں کا. چلا گیا والنٹیئر کر کے ادھر، اس کی پوسٹنگ آ گئی. تو اس دن مجھے فون کرتا ہے کہ پاپا آج میں خوش ہوں، آج جس جگہ میں نے پہنچنا تھا وہ میں پہنچ گیا ہوں. وہ میرے پاس ریٹن ہے ابھی بھی اس کا، وہ یہ ورڈ جو ہیں کہ میں نے جہاں پہ پہنچنا تھا میں پہنچ گیا ہوں. اور بھی دوستوں کو، فیملی کے لوگوں کو کہتا ہے کہ بس جہاں پہ میں نے پہنچنا تھا وہاں میں پہنچ گیا ہوں. وہاں پہ جاتا ہے اس کے ہیڈ کوارٹر میں، اس کو 2 دن کے لیے پہلے اورینٹیشن وغیرہ یہ وہ سارا. تو اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ ادھر ہیڈ کوارٹر میں رہ جاؤ. اچھا بریلینٹ آفیسر تھا تو ان کا دل تھا کہ چلو یہاں پہ یہ رہ. اس نے کہا نہیں، میں نے اگر یہ پہ آفس جاب کرنا ہوتا تو پھر میں وہاں پہ ٹھیک تھا. میں نے تو جانا ہے ادھر جہاں پہ میں نے سوچا ہوا ہے، جہاں پہ میں نے وعدہ کیا ہوا ہے، وہ میں نے ادھر جانا ہے. خیر وہ 2 دن میرے ساتھ اس کی ٹیکسٹ میسیج ہوتے رہے کہ مجھے بھیج نہیں رہے. پر جس دن اس کو وہ گرین سگنل مل گیا اس دن بڑا خوش کہ بس ٹھیک ہے بھائی میں تو اب چلا گیا. وہاں پہ
6 مہینے کا کورس وہاں پہ اس کی پوسٹنگ نئی تھی. سمروئی کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ سرفروشی کی تمنا میں وہ لطف آتا ہے، با وفا تیغوں کو تکتے ہیں ندیدوں کی طرح، اور بادہ نوشانے مئے عشق کی لب بوسی کو بلبلے اٹھتے ہیں کوثر سے امیدوں کی طرح. واہ. جی وہ شہید وہاں پہنچ گئے اپنے مقام پہ. جی تو وہ پھر کہتا ہے کہ میں بڑا بس خوش ہوں، یہ بڑے وہ میں اب جنت میں آ گیا ہوں. یہ اس کے ورڈز تھے کہ میں جنت میں آ گیا ہوں. اس ایریے کو وہ بڑا ریٹ کرتا تھا کہ، اور وہ کہتا تھا کہ یہ ہمارا پاکستان کا سب سے خوبصورت ترین ایریا ہے اور ان لوگوں نے اس کو تباہ و برباد کر دیا ہوا ہے. خیر وہاں پہ پھر جو اس کو اسائنمنٹس ملیں، جو اس نے کیا، وہ اس نے اپ ٹو دا اسٹینڈرڈ جو ایس پی ہے. صاحب جو معروف نام ہم جاتے ہیں شمالی وزیرستان، وہ کون سا یہ علاقہ؟ خیبر ایجنسی میں. خیبر ایجنسی میں. خیبر ایجنسی کا وہ ایریا جہاں پہ سب سے زیادہ گرد سمجھا جاتا تھا. اس ایریے میں ہماری مسلح افواج کی بہت زیادہ کیجولٹیز ہوئی ہیں. وہ ایک علیحدہ ایک ٹاپک ہے کہ بھی وہ وجہ کیا ہے. ہمارے اپنے لوگ ہمارے ایک ہی طرح کے، نہ پتہ لگتا ہے کون ٹیررسٹ ہے نہ کون ہے. اس میں جانا پڑتا ہے، بہادری دکھانی پڑتی ہے، گولی کھانی پڑتی ہے، پھر جا کے وہ کرنا پڑتا ہے. وہ سارا وہ بڑا مشکل ہے کام. بدقسمتی سے ایک ایسی جنگ کہ جس میں ہمیں یہ شناخت نہیں ہو رہی کہ اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے. یہ کتنی مشکل جنگ ہے. جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے. بہت ہی مشکل جنگ ہے، بہت ہی مشکل جنگ ہے. اور صرف یہ دنیا کا پہلا ملک ہے، دنیا کی پہلی مسلح افواج ہے اور قوم ہے جس نے یہ جنگ جیتی ہے. بجا کوئی ایسی فوج نہیں ہے جس نے اتنے قلیل عرصے میں اتنی بڑی جنگ جیتی ہو. اور اس میں ہمارے جوانوں سے لے کے آفسرز تک، پبلک نے، پولیس نے، رینجرز نے اپنا اپنا کنٹریبیوٹ کیا ہے. کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس نے آلموسٹ مور دین 70,000 شہادتیں ہیں ہم نے پے کیا ہے خون کے ساتھ. جو دوسرا ہے نقصان وہ علیحدہ ہے، وہ بلینز آف ڈالرز میں ہے. لیکن جو خون دیا ہے، جتنی فیملیز، اب دیکھیں نا، اگر 70,000 لوگ شہید ہوئے ہیں تو اس 70,000 کو کم از کم 4 کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں تو کتنے لوگ ہیں، جو کتنی فیملیز ہیں جو سفر کرتے ہیں. کسی کوئی بچے ہیں، کسی کا ماں باپ ہے، کسی کے مطلب بیویاں ہیں. اگر جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ 2-2 3-3 فیملیز جو ہیں اس میں سفر ہوئی ہیں. اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے. یہ ان لوگوں کو سے پوچھیں جو اس ٹراما میں رہ رہے ہیں، جو اس دکھ میں رہ رہے ہیں. دوسروں کے لیے تو یہ خبر ہے، ایک نیوز ہے کہ جی ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا جی. کوئی کہتا ہے کہ جی ان کی ڈیوٹی ہے، کوئی کہتا ہے جی اس نے فخر سے اپنی جان دی ہے. وہ ڈیبیٹس علیحدہ ہیں. لیکن جن کے پیارے گئے ہیں ان کو بھی تو کوئی پوچھنے والا ہو نا. ان کو بھی پوچھے کوئی بندہ کہ بھی ان پہ کیا بیتتی ہے. یہ ایک فرد کی قربانی نہیں، پورے گھرانے اور خاندان کی قربانی ہوتی ہے. خاندان کی قربانی، خاندان کی قربانی ہے. اب یہ دیکھیں انسان ضعیفی کی طرف جاتا ہے. ابھی ماشاءاللہ آپ کی صحت بڑی اچھی ہے، اعصاب، حواس سب، جی ہم رش کر رہے ہیں. لیکن ایک زندگی کا مرحلہ ہوتا ہے، انسان کو دست و بازو کی ضرورت پڑتی ہے. بیٹے کی زندگی میں بتاتا ہوں آپ کو نا، آج کی بات ہے. میں صبح مارننگ میری سٹارٹ ہوتی ہے اس کے پاس جا کے. آج میں اس کے پاس گیا تو میں نے اسے کہا کہ میں آج ریٹائر ہو گیا ہوں. جو میں نے سوچا تھا کہ بھی آج کے بعد آپ کے پاس رہوں گا، آپ میری ذمہ داری اٹھاؤ گے. یہی ہوتا ہے نا اپنے ہر باپ کا، یہی ہے. تو بس کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بتائی نہیں جا سکتی. بالکل کیسے وہ بیان ہو ہاں، وہ بیان نہیں کی جا سکتی. وہ میں بیٹھا رہا اس کے پاس، باتیں کرتا رہا. ڈیلی آتا ہوں اس سے باتیں کرتا ہوں. تو وہ پھر رات کو آ کے مجھے باتوں کا جواب بھی دیتا ہے، میری باتوں کا جواب بھی دیتا ہے. کہ وہ بتاتا ہے کہ بھی کبھی کہتا ہے پاپا ایسے نہ کیا کریں، رویا نہ کریں، یہ نہ کیا کریں. شاہ صاحب یہ اب اس کیفیت میں کسی کو بھی مخاطب کرنا، کوئی ایک مختصر سی بات اگلے دورانیے پہ جانے کے لیے، جی ان کی شہادت کا ذکر بھی کس انداز، کس جواں مردی سے وہ میدان
کارزار میں اترے جی. اللہ اکبر. یقیناً وہ شاعر نے کہا ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. دیکھیں نا کیسا پہلو سامنے آیا کہ ایک فرد کی قربانی نہیں ہے, اس کے لیے پورا گھرانہ ہے جی. بے شک اور پاکستان کے طول و عرض میں ایسے گھرانے ہیں کہ یہ جو پاکستان ہمیں مل گیا ہے, اس کی جڑوں میں, اس کی بنیادوں میں اس کے کتنے شہیدوں کا, کیسے کیسے جوان رانا جی, اور کس آمادگی کے ساتھ اللہ اکبر وہ اس میں جاتے ہیں. ہمارے جو شہیدوں کو آپ ٹریبیوٹ دینی ہے وہ یہی ہے کہ اپنے ملک کے لیے وہ بہتر کام کریں, اپنے ملک کی حفاظت میں ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پہ اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالے. ضروری نہیں ہے کہ وہ پولیس والے ہوں, وہ فوج والے ہوں, وہ دوسرے ہوں, کوئی بھی ایک ریڈی والا بھی اس میں حصہ ڈال سکتا ہے. جی بجا بالکل صحیح. تو ہمیں بھی, مجھے بھی خوشی ہوگی, جتنے جو شہداء ہیں ان کی فیملیز کو بھی خوشی ہوگی, ان کو یہ ہوگی کہ ہمارے بچوں نے جو جانیں دی ہیں وہ ایسے نہیں چلی گئیں, ان کا خون ایسے نہیں چلا گیا, ان کے خون سے یہ اچھا ایک درخت نکلا ہے, پھلدار درخت نکلا ہے جس کا پھل جو ہے وہ لوگ کھا رہے ہیں. یہ ہونا چاہیے, اسپرٹ یہ ہونی چاہیے ان کو ٹریبیوٹ دینے کی, شہداء کو ٹریبیوٹ دینے کی, غازیوں کو ٹریبیوٹ دینے کی, کہ جو شہید تو چلے گئے ان کے متعلق تو اللہ کا حکم قرآن مجید میں واضح طور پہ ہے کہ وہ زندہ ہیں, ان کو گمان بھی نہ کرو مردہ کا. ایس پی صاحب ایک وقفہ کر لیں مختصر سا, پھر بات کو یہیں سے شروع کرتے ہیں. جو باتیں علم میں آئیں کہ جس جرت سے وہ شہادت کے کارزار میں اترے, ایک والد کے لیے اسے بیان کرنا بھی ایک بڑا مرحلہ ہے, لیکن وہ ہم سنیں گے ضرور جی. مشکل چیز اور آپ کی سروس بھی ایسی رہی ہے کہ آپ بہت سی مشکلات سے گزرے ہیں, اگرچہ وہ مشکل بات ہے لیکن شاہ صاحب وہ بات بھی سننے والی ہے جی. تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, بہت مختصر سی مدت کے بعد ہم حاضر ہو رہے ہیں. ناظرین خوش آمدید. مخدوم محترم امتیاز سرور صاحب, کیپٹن صاحب خیبر ایجنسی میں پہنچ گئے اور اپنی آمادگی سے پہنچے, اپنے دوست سے وعدہ کر کے پہنچے کہ جن لوگوں نے آپ کو شہید کیا ہے میں ان سے بدلہ لوں گا, اور پھر بدلے لیے جی. اس بدلے لیے. اس کی لاسٹ ایک ای میل تھی کہ کہتا ہے کہ میں نے آپریشن بڑے زبردست طریقے سے اپنا کر لیا ہے, ٹرپل فگرز میں میرے نمبر پہنچ چکے ہیں. اللہ میاں کو مخاطب کر کے وہ اس ای میل میں وہ کسی دوست کو کر رہا تھا, تو اس میں اس نے اللہ میاں کو ڈائریکٹ اس طرح مخاطب کیا کہ وہ چھٹی آیا درمیان میں, آپریشن ایریا سے چھٹی آیا 10 دن کے لیے, میرا 16 اپریل کو آیا, 26 کو چلا گیا. تو جا کے اس نے میرا 28 کو یا 27 کو اس نے ایک ای میل کی ہے, اپریل 2013 کو. اس میں وہ لکھتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے میں نے آپریشن بڑا ٹکا کے کر لیا ہے, میرے فگرز جو ہیں وہ ٹرپل نمبرز جو ہیں ٹرپل فگر میں پہنچ گئے ہیں. اب میری خواہش تھی کہ میں کچھ دن اپنی فیملی کے ساتھ گزاروں, وہ میں نے گزار لیے, دوستوں یاروں کو مل لیا. ایک جب وہ اے ڈی سی تھا تو تھوڑا سا نا ویٹ اس نے کر لیا زیادہ, تو جب وہ جا رہا تھا تو میں نے اسے کہا تھا کہ یار آپ ویٹ زیادہ ہو گیا ہے, آفیسرز کو اس طرح ویٹ نہیں, یونیفارم میں اسمارٹ رہنا چاہیے. تو اس نے پھر وہ اس ای میل میں لکھا ہوا ہے کہ پاپا اس دفعہ بڑے خوش ہوئے ہیں کہ میں نے اپنا ویٹ واپس اپنی جگہ پہ لے گیا ہوں. پھر کہتا ہے کہ اللہ میاں اب میں مرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ اکبر. اس میں وہ لکھتا ہے کہ اللہ میاں اب میرے دل میں کوئی حسرت نہیں ہے, اللہ میاں اب میں مرنے کے لیے تیار ہوں. یہ ہے اس کے آخری. اور میری پوسٹنگ تھی اس وقت ایس پی سرگودا. الیکشن 2013 کے الیکشن جو تھے اس سے پہلے انہوں نے شفلنگ کی, میں ایس پی سٹی تھا, وہاں سے ایس پی سرگودا چلا گیا. تو 2-3 دن پہلے الیکشن سے یا ایک ہفتہ پہلے, مجھے اب ایگزیکٹ نہیں یاد, مجھے اس کا فون آتا ہے, میری بات ہوتی ہے, تو مطلب بہت ہی خوش, جس طرح بندہ نہیں ہوتا وہ اس طرح کر کے. تو میں نے پوچھتا ہوں ہاں بھائی کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک. کہتا ہے وہ میں الیکشن کی وجہ سے میری ڈیوٹی نہیں لگائی, مجھے انہوں نے پیچھے جو ہے وہ بھیج دیا ہے,
تو بڑا مزہ آ رہا ہے, بڑا یہ ہو رہا ہے, بڑا ہو رہا ہے. میں نے اس کا یار خیال سے ذرا دھیان سے کر, بس وہ میرے لاسٹ اس کے ساتھ ورڈ تھے. تو بس وہ اللہ کو جو منظور تھا وہ پھر ہوا, اور شکر الحمدللہ. اس میں ایز اے فادر کچھ چیزیں مطلب ہوتی ہیں غم والی, افسوس والی, وہ تو میرے ساتھ چلنا ہے سارا, لیکن ایک سٹیزن آف پاکستان, اس قوم کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے کوئی ریگریٹس نہیں ہیں, کوئی ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک تھا نو پرابلم, جو لاکھوں ابھی بارڈرز پہ ہیں وہی بیٹے ہیں میرے, وہی بچے ہیں, وہ کوئی نہیں ایسا. جان آفری کے سپرد کرتے ہوئے انہوں نے ہاتھ اٹھا کے وہ اس کا علیحدہ ایک تھا کہ وہ سارے وہ سی ایم ایچ میں جب اس کو لے کے گئے تو پہلے اس کو, حالانکہ یہ زیادہ سویئر انجرڈ تھا, تو یہ دوسروں کا پوچھے, جس کو تھوڑی ایک گولی لگی ہوئی تھی, کسی کے پاؤں پہ لگی ہوئی تھی, کس کے ساتھ, ان کا زیادہ پوچھ رہا تھا کہ ان کو پہلے اس نے ایویکویٹ کرایا, بعد میں یہ خود کیا. پھر جب اس کو ایمبولینس سے وہ اتار رہے تھے تو مجھے بتایا گیا کہ جی یہ کہتا ہے کہ میں نے خود پیدل چلنا ہے. تو حالانکہ اس کو 3 گولیاں جو ہیں وہ سینے میں لگی ہوئی تھیں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ کو اسٹریچر پہ لے کے جاتے ہیں. یہ خود چلا ہے, لیکن اس وقت پھر یہ ایسے ہوا ہے, اس کو اسٹریچر پہ لے کے تو پھر اس نے تھمز اپ کیا ہے, اور پھر وہ اندر آپریشن تھیٹر گیا. سبحان اللہ جی. جس طریقہ وہ شعر بھی انہوں نے کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا جی, وہ اس نے اس آپریشن ایریے میں جانے سے پہلے, آپریشن پہ جانے سے پہلے وہ ایک شعر اس کی ڈائری میں لکھا. اس کو اور بھی کافی چیزیں لکھی ہوئی ہیں, اس میں وہ لکھا ہے جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے, یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی کوئی بات نہیں جی. بے شک. شاہ صاحب یہ ایام ایسے ہیں جو ابھی دیکھیں کہ عید قربان سے قربانی شروع ہوتی ہے, پھر عثمان غنی کی شہادت ہے, پھر فاروق اعظم کی شہادت ہے, اور پھر امام علی مقام سیدنا حسین پاک کی شہادت ہے, اور انہی ایام میں یہ 6 ستمبر بھی ہے. شہادتوں کی ایک داستان اس سال ہمیں مسلسل سننے کو اور کہنے کو مل رہی ہے. صحابہ کرام کی وہ داستانیں شاہ صاحب آپ کو یاد آئیں کہ احد میں کس طرح انہوں نے ایک دوسرے کے لیے شہادت کی دعا کی جی. ایک صحابی نے کہا کہ تو یہ میدان کارزار میں اترنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ دعا کریں, اللہ تعالیٰ یہ دعا مانتا ہے. وہ جو واقعہ آپ کے یادداشت میں ہوگا جی. غزوہ احد کے حوالے سے نا, جب حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ دعا مانگی تھی اور دوسرے ساتھی کے ساتھ مل کر, اور اس وقت جب وہ دعا سے فارغ نکلے تو کہا انی اجدو ریح الجنت من دون احد, مجھے آج احد پہاڑ کے دامن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. شہادت مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو یقیناً ایک شہید جو ہے, جیسے ابھی کیپٹن سلمان کی باتیں ہم سن رہے تھے, میں سمجھتا ہوں سچی بات ہے. ابھی ایس پی صاحب کا جو ہم نے ایمان افروز کردار دیکھا ہے, میں اس حوالے سے آج اپنی پوری قوم کو, سچی بات ہے علامہ صاحب, میں نے دنیا بھر میں گھوم پھر کے دیکھا ہے. میں نے چونکہ بغیر تعلیم حاصل کی ہے, 127 ممالک کے طلباء کے ساتھ میں نے رہ کے تعلیم حاصل کی ہے. میں اس بنیاد پر پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں, میں نے دنیا میں سب سے بہترین اگر کوئی قوم دیکھی ہے, کوئی نظریے پہ جان دینے والی اور اس کسی مشن کے لیے تیار رہنے والی, وہ پاکستان کے مسلمان, پاکستان کی قوم ہے, وہ پاکستان کے ہمارے ہم وطن ہیں. اور ایسے میں نے ماں باپ دنیا میں کہیں نہیں دیکھے جو پاکستان کے شہداء کے ماں باپ, ہمشیرہ, والدہ, اور سب نے اس شہادت کو کیسے اس کو آج وہ فیل کر رہے ہیں. وہ میرے پاس سوال کے لیے مجھے الفاظ نہیں سوجھ رہے جی. مزیداری کی بات آپ سمجھ گئے کہ مزیداری کی بات یہ ہے کہ وہ جب آیا نا آپریشن ایریے سے 10 دن کی چھٹی, ان دنوں پہ نہ میں تھا یہاں پہ, نہ اس کی بہن تھی یہاں پہ. وہ باہر گئی ہوئی تھی پڑھنے کے لیے, تو میں سرگودا تھا اکیل ماں کے پاس 10 دن رہا. میں آیا ایک دن, 2-3 دن جب یہ آیا تو 2-3 دن بعد میں آیا ہوں رات کو. میں کیونکہ ان دنوں میں بزی تھا میں الیکشن کے سلسلے میں, تو میں رات کو آیا ہوں, مل کے چلا گیا ہوں. پھر اس طرح واپس جس دن اس نے جانا تھا اس دن میں رات کو آیا ہوں, تو صبح اس کو میں سی آف کر کے ڈیوو بٹھا کے اس کو میں نے بھجوا دیا. اچھا مزیداری کی بات ہے کہ پہلے جب یہ گھر آتا تھا نا, تو یہ گھر سے نکلتا نہیں تھا باہر. اس کا دل ہوتا تھا کہ میں جو بھی ٹائم ہے گزاروں, گھر گزاروں. اس کا ایک جو
پرسنالٹی تھی وہ ایک بڑی اس پہ بات کی جا سکتی ہے بہت زیادہ. وہ مطلب اس کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ بندہ کسی فورس میں آفسر ہے یا کچھ ایسا ہے. گھر میں ایز اے بیٹا وہ بہت ہی سادہ اور بڑا مطلب سبمسو تھا. وہ ماں کو لے کے ساتھ جتنے رشتہ دار تھے ساروں کو مل کے آئے, کوئی بندہ نہیں, جتنے دوست تھے ساروں کو ملا ہے. ماں سوائے میرے ساروں کو اس نے بتایا ہے کہ میری یہ آپ لوگوں کے ساتھ آخری ملاقات ہے, ساروں کو. اللہ اکبر. کوئی ایک بندہ بھی نہیں تھا جس کو اس نے یہ نہ کہا ہو کہ میری آپ سے آخری ملاقات نہیں ہے. وہ تھا صرف میں, میرے ساتھ نہیں اس نے یہ بات کی. مجھے صرف جب وہ لاسٹ نائٹ میں اس کو ملنے آیا کہ اس نے صبح جانا تھا, تو رات کو نا وہ لیپ ٹاپ اٹھا کے تو میرے پاس لے آیا. ہم وہ باتیں کر رہے تو مجھے نا وہ دکھانا شروع کر دیا کہ یہ دیکھیں جی یہ ایسے ہوتا ہے, یہ فلاں کچھ آفسرز کو شہادت جس طرح ہوئی وہ مجھے دکھانا شروع کر دیا. اچھا میں نے نا اس کا بند کرا دیا لیپ ٹاپ, یار مجھے نا یہ دکھاؤ. اچھا وہ پتہ نہیں مجھے وہ کیوں وہ دکھا رہا تھا. خیر تھوڑی دیر بعد پھر وہ لے کے آ گیا کہ جی یہ دیکھیں اس طرح کر کے وہ سنائپر نے یہ شوٹ کیا, وہ فلاں ہمارا جوان, فلاں ہمارا آفسر, اس طرح کر کے وہ ساری جو ویڈیوز آج سوشل میڈیا پہ بھی ہیں وہ سارا وہ دکھانا شروع. میں تھوڑا سا نا اپسیٹ ہو گیا اس بات پہ, لیکن میں نے اس کو نہیں یہ شو کرایا کیونکہ وہ ایک سولجر تھا اور میں بھی ایک سولجر تھا. میں اس کو کیسے ایز اے باپ تو چیزیں میں اور طرح دیکھوں گا, لیکن ایز این آفسر تو میں نہیں وہ چیزیں اس طرح دیکھوں گا کہ میرا بیٹا جو ہے ایک کاوڑ بنے, ایک بزدل بنے. میں نہیں اس بات, میں نے کہا یار یہ چیزیں ساری چلتی ہیں, اب یہ تو مطلب پارٹ آف سروس ہے کہ ہم نے جان لینی بھی ہے جان دینی بھی ہے. تو خیر وہ اس طرح کر کے باتیں کرتے, تو دوستوں نے ساروں نے بعد میں مجھے بتایا کہ وہ ہمیں یہ کہہ کے گیا, ہمیں یہ کہہ کے گیا, ہمیں یہ کہہ کے گیا. تو وہ تو ویل پریپیئرڈ تھا, پیچھے بھی ساروں کو وہ بتا کے گیا. اب پتہ نہیں اس کو بھی کیا پہلے سے تھا. تو میری اپنی جو کیفیت ہے وہ تو خیر میں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی تھی. مجھے بھی یہی تھا کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. اللہ. جس دن اس کو میں نے لاسٹ نائٹ مطلب میں آیا ہوں, اگلے دن میں صبح اس کو ڈیو اٹھایا ہے. وہ ٹائم ایسا تھا کہ مجھے نہیں سمجھ, میں پہلے بھی ایک دن دفعہ بات کی ہے کہ مجھے کوئی چیز کوئی ایسی طاقت کہہ رہی تھی کہ بھئی جسٹ ابھی جو جتنا ہے نا اس کو دیکھ لو ایک دفعہ, یا آپ آخری دفعہ دیکھ رہے ہو. اللہ. اس کو بس میں بیٹھنا وہ سارا وہ ایسے میں نا سٹور کر رہا تھا اپنی میموری میں, وہ چیزیں ساری سٹور کر رہا تھا. وہ ابھی تک میرے میموری میں سٹورڈ ہے وہ ساری چیزیں بالکل ابھی بھی. میں جب اس نے یہ بوٹ پہنے ہوئے تھے, یہ پینٹ تھی, یہ اس طرح کی شرٹ تھی, اس طرح کے اس کے بال تھے, یہ تھا سارا. وہ چونکہ وہ جب ادھر گیا پھر اس نے داڑھی وغیرہ رکھ لی اور بال وغیرہ بڑے کر لیے. تو بہرحال شاہ جی اہل جنت بھی ملیں گے تو دنیا کی خوشگوار یادوں کو, نیکی کی یادوں کو دہرائیں گے بے شک. انشاءاللہ تعالی. جس طرح آج یہ بات آپ دہرا رہے ہیں, اللہ کریم کرم فرمائے اس کی شہادت کے صدقے میں. اللہ رب العزت سب پہ یہ رحمت فرمائے کہ وہاں جا کے یہ یادیں دہرائیں. بے شک. ناظرین ایک عجیب کیفیت کی آج نشست ہے, کچھ تعبیر, وہ گفتگو کے سارے فن اسلوب اس موقع پہ ناکام نظر آتے ہیں. اجازت دیجئے اللہ رب العزت ہمیں بھی یہی جذبے عطا فرمائے. آمین. اللہ تبارک و تعالی شہداء کی قربانیوں کو قبول فرمائے, اور اس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی اس ملک کو قیامت تک آباد رکھے, قائم رکھے. آمین. شاد باد. ایک نعرہ لگانا ہے پاکستان کا. جی جناب. پاکستان زندہ باد. پاک فوج زندہ باد. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.